ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک دفعہ خود بتایا کہ مدینے میں یا مکے میں کہیں وہ عمرہ حج کے دوران مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملے. اس وقت انہوں نے کچھ چیئرمین شپ پکڑی تھی, تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہی تو وقت آیا ہے کہ اس وقت رائٹ اوے ایکشن لو. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان سے کہا کہ یہ شریعہ کونسل کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ جو آپ بات کر سکتے ہیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا تو پھر یہی وقت آیا ہے کہ تم یا تو مستفی ہو جاؤ یا پھر اس کو پاور دلوانے کی موومنٹ پہ رکھو. یہ کیا تم نے ڈھکوسلا شروع کیا ہوا ہے؟ ہمیں تو پتا, ہمیں تو تم نے جھوٹا دلاسے دیے ہوئے. یو گائز آر لائنگ ٹو اس دین. تو بہرحال میں آپ کو ویسے اپنے تجربے سے بھی بتا رہا ہوں, شریعہ کونسل کے ساتھ میرا بھی رابطہ رہا ہے اور میرے بھی معاملات کچھ رہے ہیں ایسے. جہاں تک کہ جب میں نے وہ LGBT والے ایکٹ کے اوپر موومنٹ کر کے پبلش کیا تھا فرسٹ ٹائم واک اینڈ سے ڈاکٹر عرفان کے ساتھ, فرسٹ ٹائم کہ یہ ہمارا بل پاس ہوا ہے, تو شریعہ کونسل کی مجھے کال آئی تھی جو ان کے ایڈوائزر بھی ہیں اور اس وقت کسی ایک سٹنگ پوزیشن میں بھی تھے اس وقت, اب ایڈوائزر ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو ایسے یار, کیوں جھوٹ عوام میں پھیلا رہے ہو کہ ہماری طرف سے وہ ہوا ہوا ہے یا پھر ایسا کوئی بل پاس ہوا ہوا ہے. اس کے نیچے ہی آپ کے سائن ہوئے ہوئے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس کس بات کے سائن لے رہے ہوتے. اس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے سسٹم چلتا ہے. تو وہی بات ہے نا, وہ نااہلوں کو کام پہ ڈال دیا گیا. تو بہرحال تو لیگل میٹر یہی ہے کہ وکٹورین قانون کے اندر ہی رہے گا. یہ معلومات شاید آپ کی ٹھیک نہ ہو, کیونکہ میرے پاس 295C کے اوپر ابھی 2025 میں 2 سزائیں ہوئی ہیں پھانسی کی, اور اب تک تقریباً کوئی کچھ نہیں تو 213 لوگوں کو بار کے پیچھے بھیجا جا چکا ہے. 767 امپریزمنٹ ہوئی ہیں اس کے اوپر, اور 2 تو پھانسیاں بھی ہوئی ہیں 295C میں, 2 نوجوان جن کا تعلق اسلام آباد سے پنجاب سے تھا. تو پنشمنٹس تو بہرحال ہوئی ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں کہ نیشنلٹیز بھی ملی ہیں. بات کر رہا تھا جو آپ نے میری معلومات میں اضافہ کیا کہ 2 پھانسیاں ہوئی ہیں, میں کیپٹل پنشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جیلوں میں تو میں کہہ رہا ہوں 20-20 سال سے سڑ رہے ہیں وہ تو مجھے پتا ہے. 20-20 سال سے کیا مطلب, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا ان کو. خالی جیل میں تھوڑی رکھا جاتا ہے نا, پاکستانی جیل کچھ اور بھی تو کام ہو جاتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ 2 پھانسی ہوئی. مجھے جہاں تک لاسٹ ایئر تک آئی ڈڈ ایز دا ایکسپرٹ, آج تک ابھی تک کوئی کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے سکے ہم. اٹ از دیٹ سمپل. اب آتے ہیں فتوے کے اوپر. فتویٰ اسلام میں بہت آسان تھا. فتویٰ اسلام میں گستاخ پہ ہے, گستاخی پہ نہیں ہے, یاد رکھیے. 295A, B اور C میں فرق ہے. تو جب گستاخ کی پروفائل چیک کی جاتی ہے, اور I'm pretty sure FIA نے 7 دن کا جو ریمانڈ رکھا ہے, میں نے نہیں سنا, نہ میں نے کسی سے بات کی, نہ میرا رابطہ ہے, مگر اس کامن سینس کے ان کے تمام تر سرکل کو جو ہسٹری کو FIA اکھیڑ کے دیکھ رہی ہو, کیونکہ ان کے خلاف مرزا صاحب کے خلاف مواد دینے والے بھی تو بہت ہونے ہیں نا. تو وہ پرانی ہسٹری کھول رہے ہوں گے, یہاں پہ آپ نے یہ بولا تھا, وہاں پہ آپ نے یہ بولا تھا, وہاں پہ آپ نے یہ بولا, تاکہ گستاخی کو ہٹا کے گستاخ پروو کیا جا سکے. سمجھنے کی کوشش کریں. گستاخی از ناٹ دا پرابلم, ون ٹائم ایونٹ از ناٹ دا پرابلم, ایوری ٹائم یور پروفائل از لائک دس از دا پرابلم. تو اگر اس نے وہ گستاخ بندہ ہے بھی, سمجھ لیں پروو بھی ہو رہتا ہے, تو کسی بھی جگہ کے اوپر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا نہیں پایا جائے گا. وہ ان کے علماء کا گستاخ ہوگا, وہ ان کے عقیدوں کا گستاخ ہوگا, وہ ان کے کتابوں کا گستاخ ہوگا, مگر وہ کسی ایسی مقدس ہستی کی گستاخی نہیں کر رہا ہوگا. اور سمجھ لیں صحابہ تک وہ چلا بھی گیا ہو. فار ایگزامپل یہ پروو کر دیں وہ صحابہ کی گستاخی, تو 295C نہیں لگتی. ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو بی ان اے مور سینسیبل پوزیشن as a judge or a common lawyer to understand کہ it's not such a big threat. اب آتے ہیں تیسرا مسئلہ جو اویس بھائی مجھے اور آپ دونوں کو پتا ہے کہ میں اگر ریڑھی والے کے اوپر سے آلو کی ریڑھی سے ایک آلو اٹھا کے بھاگوں, اور میں مرسیڈیز کے شو روم سے مرسیڈیز نکالوں, یا پھر میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جاؤں اور کئی ارب کا پیسہ اپنے انگلینڈ کے گھروں میں پہنچا دوں یا دبئی کے گھروں میں, تو یہ تینوں الگ الگ کرائم تصور ہوتے ہیں. تیسرا والا تو ہمارے ملک میں کرائم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ایک اچیومنٹ ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ میں گستاخ ہوں یا گستاخی ہوئی ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تیسرے پلر سے کہاں سے معاملہ آ رہا ہے. تو اگر تو کسی اور لیول کا پریشر ہے اور کسی اور بندے نے کسی اور جگہ پہ فون کیا ہوا ہے, میرے اوپر ایک دن میں 7 مقدمے ایک ڈیٹ کے اوپر ایک دن میں پاکستان کے الگ الگ شہروں پہ ہوئے تھے, تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ایک فون گیا ہے
7 بندوں کو ساتوں کے ساتوں الگ الگ شہروں سے تھانے پہنچ گئے, اپنے اپنے لوکل تھانے. تو صاف سمجھ آ جاتی ہوتی ہے کہ something else is going on. I hope کہ اس کیس میں ایسا کچھ نہ ہو رہا ہو. ویسے لگتا نہیں ہے, پاکستان میں تو ویسے بھی ہر گھر میں جھانک جھانک کے دیکھا جاتا ہے, اس کو انہوں نے دین بنایا ہوا ہے. تو مرزا صاحب کے اوپر بھی لوگوں نے, انجینئر مرزا صاحب تو کہتے تھے ان کے بڑے تعلقات بھی ہیں, کئی ساری ویڈیوز میں وہ کہتے رہے کہ میں تو خفیہ اداروں کا کوئی چیف ہو, ہیڈ ہو, یا عام سیکورٹی ایجنسیز کا ہو, انٹیلیجنس کا ہو, آپ بس مجھے بتائیں, میں اس بندے کو اٹھوا سکتا ہوں, بندہ خود آگے کام کرے گا وہاں پہ. تو وہ تعلقات نہیں, کوئی ٹکر کا مقابلہ. اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں. پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی, آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں, انشاءاللہ تعالیٰ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا. کامن سینس کی بات ہے. ایسے لوگوں, اب نیتن یاہو آپ کا دوست ہوگا تو اس کے کچھ فائدے بھی ہوں گے تو کچھ نقصان بھی ہوں گے نا, تو بالکل ایسا ہی ہے. تو پاکستان کے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ کے ہوں تو کیا کہتے تھے وہ بڑے بوڑھے, پولیس والے نہیں دینا یاری اچھی دینا ویر اچھا. وہی بات ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ بھی وہی ہے سر, کہ پاکستان آرمی, سوری کہ غلط کہہ رہا ہوں سر, the Royal Army of the United States of America. جی رویل مطلب اس کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہی ول بی پارڈن, ایکسکیوز ملے گی, یا وہ جو دشمنیاں ہیں, وہ جو نفرتیں ہیں, مجھے ٹاپ آف دا لسٹ پہ ہو رہی ہیں, تو آپ اپنا برانڈ ڈیمیج کر رہے ہو. تو اسلام کو تو فرق نہیں پڑتا, مگر پھر بھی ایز اے بینگ اے مسلم آپ کو لوگ, آپ کی وجہ سے لوگ اسلام کو یہ چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. جب آپ پاکستان کے اندر اس طرح کے بڑے علماء کو بڑی سیٹس کے اوپر منحط کر دیتے ہو, جیسے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, تو ان کے اوپر بھی اس طرح کی ذمہ داری آتی ہے کہ جیسے کہ ابھی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پچھلے ایک سال سے نہیں بلکہ فرام دا ویری ڈیکڈس ہمارے بہنوں کو, ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اور ابھی تک بھی ایک کچھ سالڈ فتویٰ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ حکومت کے اوپر پریشر پوائنٹ کریٹ نہیں کرو گے, جب تک آپ جو میسیج ہیں ان کو گلوبلائز نہیں کرو گے, ان کو ایکٹیویٹ نہیں کرو گے, تو کبھی بھی نتھنگ سالڈ کین بی ڈن. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حکومت کو, اپنے لوگوں کو اسلام کے مطابق کیسے لے کے چاہ رہے ہو. اگر اللہ نے آپ کو اتنی بڑی اتھارٹی دی ہے اور اللہ نے آپ کو اتنا بڑا فہم دیا ہے, تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر آتی ہے, کیونکہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے. اگر آپ میٹھا اور اسلام کی گولیاں دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ فتویٰ جاری ہو چکے ہیں, آپ جاؤ, اور حکومت بھی اس کے ساتھ کوئی جو سالڈ ایکشن ہے وہ ٹیک نہیں کر رہی ہے, تو اٹس مین کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو اس لیول پہ لے کے ہی نہیں جا رہے ہو. ٹھیک ہے, اسلام کو اس طرح سے ریپرزینٹ ہی نہیں کر پا رہے ہو, جس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی بندہ اسلام کو سیریس نہیں لے پا رہا ہے. پاکستان کے اندر اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو السلام علیکم. پاکستان کے اندر ایک اسلامی سسٹم, خلافت کا نظام دیکھ لینا اتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسلام کے نام سے پاکستان بنایا گیا تھا, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر دا کسٹوڈین آف اسلام. جب تک آپ اسلام کو اس نیکسٹ پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ آپ پوری دنیا کو ریپرزینٹیٹ کر سکیں, اور نہ صرف پاکستان بلکہ آل اوور دا ورلڈ, ہر ایک مسلمان ایک اسلام کی آئیڈینٹی ہوتا ہے. اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہو, آپ کوئی بھی اس طرح کی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں جو اللہ